السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس سے بڑی قیامت ابھی آنے والی تھی۔ اچانک مورچے کی چھت پر ایک سلوکی ہاؤنڈز کی خوشیلی آواز سنائی دی۔ پھر ہم نے سلوکی ہاؤنڈ کو نوحہ کناں عورت پر جھپٹتے دیکھا۔ عورت اس نئی آفت کے بعد اپنے مرد کے خون چکا جسم کو بھول گئی تھی اور چلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگی، لیکن وہ سلوکی ہاؤنڈ سے تیز کہاں بھاگ سکتی تھی۔ چند قدم بعد ہی کتے نے اسے جا لیا۔ اس کے بعد کا منظر دیکھنا آنکھوں کا عذاب تھا۔ بچی عورت کے ہاتھوں سے گر گئی، کتا اس پر جھپٹا۔ اب ایک طرف بچی کتے کے منہ میں تھی اور دوسری طرف ماں کے ہاتھ میں تھی۔ جانور نے اسے اپنی طرف کھینچا، ماں نے اپنی طرف۔ وہ شیر خوار تھی۔ ابھی اس کے جسم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اس بے پناہ کھینچا تانی کو جھیل سکتی۔ چند ہی ساعتوں میں اس کا ایک بازو جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ یہی لمحے تھے جب ایک تیسرا سانحہ ہوا۔ میں اور تیمور سکتے کی کیفیت میں باہر دیکھ رہے تھے۔ 4-5 سالہ بچہ بھی روتا ہوا مورچے سے نکل گیا اور اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ تیمور نے آخری لمحوں میں اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ معصوم بچے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس جان لیوا آفت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے صرف اپنی ماں نظر آ رہی تھی۔ کتے نے بچے کی آواز سنی تو شیرخوار بچی کو چھوڑ کر بچے کی طرف پلٹا۔ یہ سارا بس 2-3 سیکنڈ کا کھیل تھا۔ کتے کے کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں قاتل چمک تھی۔ میں جیسے ہوش میں آیا، پسٹل میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ ایک گولی کتے کے سینے میں لگی، ایک سر میں۔ وہ کراہتی ہوئی آواز نکال کر سرکنڈوں میں گر گیا۔ بچہ بھاگتا ہوا ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ موت سے کتنا قریب ہو کر گزرا ہے۔ ماں کے سینے سے خون آلود لوتھڑا چمٹا ہوا تھا۔ یہ وہ بچی تھی جس کے زندہ رہنے کے امکان اب بہت کم تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کا بازو پکڑا اور روتی کرلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگتی چلی گئی۔ یار، یہ کیا ہو گیا؟ تیمور کر رہا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ایک طویل برس نے مجھے خاموش کر دیا۔ کنکریٹ کے بہت سے ٹکڑے اڑ کر مورچے کے اندر آ گرے۔ اچانک ہی مورچے پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یوں لگا کہ ایک اور کتا مر جانے کے تیش نے گھیرا ڈالنے والوں کو تابڑتوڑ فائرنگ پر مائل کر دیا تھا۔ چاروں طرف چنگاریاں سی بکھرنے لگیں۔ لکڑی کے دروازے میں اور پولی تھین کے ٹکڑوں میں درجنوں سوراخ مزید ہو گئے۔ ہم دونوں خود کو بمشکل بچا رہے تھے۔ میں نے لمبڑ آصف جاہ کے غیظ و غضب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ آج اس غیظ و غضب کا خوفناک تجربہ ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری موت سے کم کسی چیز پر تیار نہیں ہے۔ موت اور فوری موت اور اسی جگہ پر۔ وہ کسی اور جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ثبوت وہ لاش تھی جو مورچے کے چھلنی دروازے سے 8-10 قدم کی دوری پر پڑی تھی۔ ناجے کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی تھی۔ غالباً گھیرا ڈالنے والوں کو یہی لگا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی باہر نکلا ہے۔ اگر میرے گمان میں بھی یہ بات ہوتی کہ آصف جاہ کی طرف سے ایسی وحشت اور اندھے پن کا مظاہرہ کیا جائے گا تو میں ناجے نام کے اس بندے کو کبھی باہر نہ بھیجتا۔ میں نے باہر رکھنے سے منہ لگایا اور پکار کر کہا، آصف جاہ، تم ظلم کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم ہماری صفائی سنے بغیر ہمیں مار دینا چاہتے ہو۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ میرے لہجے میں اب آتش تھی اور آصف جاہ کے لیے شدید غم و غصہ تھا۔ پہلے کی طرح دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس صرف آصف جاہ کے ہرکاروں کی بہت سی مدھم دور افتادہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی پوزیشن تبدیل اور گھیرا مضبوط کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے 1-2 فائر مورچے کے دروازے کی طرف کر دیے جاتے تھے۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ پولیس سمیت کوئی ہماری مدد کو آ سکے گا۔ شہوار کا باپ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنے بے گناہ داماد کے گرد موت کا گھیرا قائم کر چکا تھا۔ اس کے جنون نے اسے سراپا قہر بنا دیا تھا۔ میں بے دم سا ہو کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک رخنے کے اندر سے کتے کے ساتھ ساتھ ناجے کی لاش بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی منکوں والی مالا اس کی سانسوں کی ڈور کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ شخص زندگی کی تمام تر حرارت اور توانائی سے معمور تھا اور یہ مورچہ اس کا مسکن تھا۔ میں نے ایک بار پھر مورچے کا جائزہ لیا۔ یہ کافی کشادہ تھا اور اس کے 2 حصے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس مورچے میں پناہ گزین ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اور حالات تھے، ساتھی بھی اور تھا، کیفیت بھی اور۔ نکووال سے آتے ہوئے میں اور بلقیس شدید بارش میں گھر گئے تھے اور تاجو سمیت اس پناہ گاہ میں گھس گئے تھے۔
پھر تاجو مجھے اور بلقیس کو تنہائی فراہم کرنے کے لیے چھتری لے کر باہر صوفی اسلم اور شبیر کے پاس چلی گئی تھی۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے وہ۔ تابڑتوڑ برستی بارش میں اس ویران پناہ گاہ میں سرگوشیاں گونجتی تھیں۔ ہماری تیز سانسیں ایک دوجے میں گڈمڈ ہوئی تھیں۔ اس سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ہم۔ اس دائیں طرف والے رخنے کے کنارے بلقیس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا لمس جیسے ابھی تک اس کنارے پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ جیسے کل کی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ہمارے دلوں میں انہونیوں کی آس تھی، مگر اب وہ سب کچھ گزرے زمانے کی بات ہو گئی تھی اور ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اور اب موت کے اس گھیرے میں آنے کے بعد تو یوں لگ رہا تھا جیسے اب میں کبھی اس چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا۔ یہاں سے میری اور تیمور کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوگی، ہمیں راجوال کے نواحی قبرستان میں کہیں دفنایا جائے گا۔ علاقے کے مکین کچھ عرصے تک اس واقعے کو یاد رکھیں گے، پھر سب کچھ بھلا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی بیبے جی اور عارفہ قبرستان کا رخ کیا کریں گی، ورنہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہاں جاگیر کا سابقہ سالار شاہ خاور دفن ہے، جسے کسی وقت کچھ لوگوں نے بڑی محبت سے جاگیر کا نجات دہندہ قرار دیا تھا، بلکہ شیر شاہ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ یار، بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا افسوس ہوا ہے، پتہ نہیں کہ بچتی بھی ہے یا نہیں۔ تیمور کی افسردہ آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ میں نے کہا، بچی کے زخمی ہونے میں تو اس کی ماں کی اپنی غلطی بھی شامل ہے، اسے ایک دم باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس بندے کی موت تو سراسر ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے بڑے تعصب سے چند قدم دور پڑی لاش کو دیکھا۔ خون کچی زمین میں جذب ہو گیا تھا اور ناجے کی بے نور آنکھیں افق کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ خیر، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا۔ تیمور نے میری ڈھارس بندھائی۔ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو شاید امین چودھری کے ڈیرے کا رخ ہی نہ کرتے۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، مجھے تو روپے میں سے 14 آنے یقین ہے کہ امین چودھری نے ہی لمبڑ کو ہمارے پیچھے لگایا۔ اگر اس نے… تیمور کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کم از کم 6 گولیوں کا ایک بریسٹ مورچے کی دیوار سے ٹکرایا۔ 2 گولیاں ایک رخنے سے گزر کر اندر ہی گھس آئیں۔ ایک گولی نے میلے کچیلے واٹر کولر میں سوراخ کر دیا اور پانی فرش پر بہنے لگا۔ دوسری گولی بچی کے چھوٹے سے فیڈر کے آر پار ہو گئی۔ بچا کچا دودھ سوراخوں سے بہہ گیا۔ شاید یہ اس بات کا شگون تھا کہ اس فیڈر کو استعمال کرنے والی ننھی سی جان بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ کتے کے بچی پر جھپٹنے کا منظر نگاہوں میں گھوما اور سینے میں انگارے سے دہک گئے۔ برسٹ کے بعد تیمور نے بھی 2 جوابی فائر کیے۔ جواب میں ایک برسٹ چلا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اگر امین چودھری نے واقعی مخبری کی تھی تو پھر وہ ہرگز قابل معافی نہیں تھا، لیکن قابل معافی ہونے یا نہ ہونے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا تھا جب ہم یہاں سے نکل سکتے، اور فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہمارے پاس زیادہ گولیاں نہیں ہیں، بہت ہوا تو 2-2.5 گھنٹے تک انہیں مزید روک سکیں گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ فائر کرتے کرتے باہر نکلیں اور جان بچانے کی ایک کوشش کریں؟ میرے اپنے ذہن میں بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ 2 بج گئے ہیں، 2.5-3 گھنٹے میں شام ہو جانی ہے۔ اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمارے بچ نکلنے کا چانس بڑھ جائے گا۔ دائیں طرف سے سرکنڈے بالکل پاس ہیں، ہم کسی طرح سرکنڈوں میں گھس گئے تو کسی نہ کسی طرح راستہ نکل آئے گا، لیکن کیا شام تک یہ خبیث ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟ بات پھر وہی غیب کے علم کی آ جاتی ہے جو تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس، میں نے کہا۔ ران کا زخم ٹھنڈا ہونے کے بعد تکلیف دے رہا تھا، کچھ یہی کیفیت تیمور کی بھی تھی۔ لمبڑ آصف کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم بے حد تھکے ہوئے تھے اور بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اب موت کے گھیرے میں آنے کے بعد تھکن اور بھوک ایک گھمبیر اذیت ناک اندیشے کے نیچے دب گئی تھی۔ سامنے ایک پتیلی میں ابلے ہوئے سفید چاول پڑے تھے، ایک پیالے میں آلو کا سالن بھی موجود تھا، مگر ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف بالکل نہیں تھی۔ بس ہم تھوڑا تھوڑا پانی پی کر اپنے خشک گلے تر کر رہے تھے۔ سردیوں کا سورج تیزی سے مغربی افق کی طرف بھٹکتا چلا جا رہا تھا، سائے طویل ہو رہے تھے۔ بیش قیمت کتے کی لاش پر چند کوے منڈلا رہے تھے، باقی کتوں کی آوازیں کچھ فاصلے سے آ رہی تھیں، یقیناً انہیں کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اس ویران جگہ پر ان کی آوازوں کی سوا مکمل خاموشی تھی۔ اچانک میں اور تیمور بری طرح چونکے۔ مورچے کی چھت پر سے چند خشک ٹہنیاں اڑتی ہوئی آئیں اور دروازے کے قریب گریں۔ ابھی ہم کچھ سمجھ نہ پائے تھے کہ مزید شاخیں دروازے کے سامنے گرنے لگیں۔ ایک پوری کی پوری جھاڑی بھی جیسے جڑوں سے اکھاڑ کر دروازے کے سامنے پھینک دی گئی تھی۔ کہیں یہ آگ وغیرہ لگانے کے چکر میں تو نہیں؟ تیمور کی ہراساں آواز ابھری۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، میں نے تائید کی۔
ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم دونوں کی پیشانیوں پر پسینہ چمکنے لگا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود کو جیسے آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا۔ میرے اندر کا خوف بھی اب بے پناہ طیش میں بدلنے لگا تھا۔ مجھے موت کے خوف سے انکار نہیں، لیکن موت کے خوف سے چوہے کی موت مرنا بھی مجھے ہرگز قبول نہیں تھا، اور شاید یہی کیفیت تیمور کی بھی تھی۔ اس کے نتنے غیر محسوس طور پر پھول گئے تھے اور آنکھوں میں ہیجانی لہر نمودار ہو رہی تھی۔ لمبڑ آصف جاں نے اپنے جنونی ہونے کا پورا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ وہ ہمیں اسی تنگ و تاریک جگہ میں جلا کر راکھ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ان ویران جگہوں میں وہ خود ہی مدعی، خود ہی جج اور خود ہی جلاد بن گیا تھا۔ اس کے ہرکاروں نے دیکھتے ہی دیکھتے مورچے کے ارد گرد خشک ٹہنیوں اور جھاڑیوں کا انبار سا لگا دیا۔ مورچے کی چھت ایک طرف سے زمین کے برابر تھی، وہ اس طرف سے آتے تھے اور چھت پر کھڑے ہو کر سامنے کی طرف ٹہنیاں اور جھاڑیاں پھینک دیتے تھے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر اپنی آواز سفاک ہرکاروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک سوراخ سے منہ لگایا اور پکار کر کہا، میری بات آصف جاں سے کرواؤ، میں اسے اس کی بیٹی کے قاتل کا نام بتانا چاہتا ہوں۔ تم ہمیں بے گناہ مار رہے ہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری آواز سن رہے ہو تم؟ خبر نہیں کہ وہ سن رہے تھے یا نہیں، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ دور فاصلے پر مجھے لمبڑ کے کارندوں کی حرکت نظر آئی۔ وہ مورچے کے عین سامنے خود کو چوکس کر رہے تھے۔ مقصد یقیناً یہی تھا، اگر ہم آگ سے بچنے کے لیے مورچے سے باہر نکلیں تو وہ ہمیں کامیابی سے گولیوں کی باڑ پر رکھ سکیں۔ شام کے سائے طویل ہو رہے تھے اور یہ بات ظاہر تھی کہ وہ ہمیں تاریکی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ نازک ترین لمحے پہنچ چکے تھے۔ اب کسی بھی وقت خشک ٹہنیوں کے انبار کو اور ارد گرد کے سرکنڈوں کو آگ لگائی جا سکتی تھی اور ہم دم گھٹ کر یا کوئلہ ہو کر مر سکتے تھے۔ ہم دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیغام دیا کہ اب باہر نکلنا ہے، مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ میں نے آر زدہ لہجے میں کہا، یار تیمور، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سب کو بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے بھائی کو، ماں جی اور عارفہ کو، باغوں کو اور اس کے گھر والوں کو۔ خبردار، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا، تیمور نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ ہم کچھ دیر تک اسی طرح ایک دوسرے سے پیوست کھڑے رہے۔ ہم نے اپنے ہتھیار فل لوڈ کر لیے، چہروں پر کپڑوں کے منڈاسے باندھ لیے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تیاری کے دوران میں یا اس سے 5-10 منٹ پہلے میں نے اور تیمور نے ایک اور قابل تحسیر منظر دیکھا۔ طاقتور رائفل کا ایک برست چلا اور سلوکی ہاؤنڈ کی لاش پر منڈلاتے ہوئے 2-3 کوے اور ایک گدھ پھڑپھڑا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ان پرندوں کو آصف جاں کے چہیتے پالتو کی لاش پر چونچ مارنے کی سزا ملی تھی۔ اس سے آصف جاں اور اس کے کارندوں کی وحشت کا اشارہ ملتا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا اس مورچے سے باہر نکلنے کی جو اب تک ہماری پناہ گاہ بنا ہوا تھا اور جس نے اپنی دیواروں پر ہمارے نام کی بے شمار گولیاں پچھلے 4 گھنٹے میں برداشت کی تھیں۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے اور پھر انہی لمحوں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں کا رخ کچھ عجیب سا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ تیمور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لگتا ہے یہ فائر دائیں طرف کے درختوں سے ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر مزید ان آوازوں پر غور کرتے رہے۔ اب بائیں طرف سے بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کہیں یہ آپس میں تو نہیں لڑ پڑے؟ تیمور نے پر امید لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، میں نے دور ایک درخت پر سے کسی بندے کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ میں شدت آ گئی۔ باہر نکلنے کے لیے یہ موقع بہترین تھا۔ اگر ہم نہ نکلتے تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہوتی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور ناجے کی لاش پھلانگ کر جھک کر بھاگتے ہوئے دائیں طرف کے سرکنڈوں کی طرف بڑھے۔ 2-3 گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے بالکل پاس سے گزری۔ ہم دونوں نے بھی جوابی فائر کیے اور سرکنڈوں میں گھس گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک گولی تیمور کو لگی ہے، مگر کہاں اس کا جواب نہیں ملا۔ بھاگنے سے میری ران میں ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر یہ ان ٹیسوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ سرکنڈوں میں گھسنے کے فوراً بعد ہمیں اوندھے منہ گرنا پڑا۔ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ گولیاں مسلسل ہماری طرف آ رہی تھیں۔ بدبودار کیچڑ میں کرالنگ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے لگے۔ اچانک مجھے کیچڑ میں لتڑی ہوئی ایک کار نظر آئی۔ اس کار کے عقب سے مورچے کے سامنے والے درختوں کی طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں اس کار کو یہاں دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ اس مونگیا رنگ کی کار کو میں پہچانتا تھا۔ یہ اللہ بخشے چودھری نشاط کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کے استعمال میں ہوا کرتی تھی۔ اب شاہ نواز اشتہاری تھا اور اس کے تائے کے پتر یہ کار استعمال کرتے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کار یہاں ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاہ نواز بھی یہاں ہو۔
میں اور تیمور رینگتے ہوئے 10-15 قدم مزید آگے گئے۔ تب میں نے پکار کر کہا، شاہ نواز، میں خاور ہوں، شاہ نواز۔ میری پکار کا جواب میری توقع سے بھی زیادہ جلدی ملا۔ یہ شاہ نواز کی آواز تھی۔ فائرنگ کے سماعت شکن شور میں بھی میں نے اس کی آواز کو بآسانی پہچان لیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، خاور، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ہم گاڑی کے پیچھے ہیں، تم اسی طرح لیٹے لیٹے آگے آؤ، کھڑے نہیں ہونا۔ اس آواز نے ہمارے مردہ جسموں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔